بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں فوڈ اینڈ ٹپس کی جانب سے آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فرائی توا چکن۔ جی تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے آدھا کلو بون لیس چکن لے لیا ہے اور اس میں 1 چمچ سفید سرکہ شامل کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ہم نے اب دہی لے لی 1 پیالی، لہسن ادرک کا پیسٹ 1 چمچ، پیاز 3 عدد کیوبس میں کٹے ہوئے، ٹماٹر 2 عدد کیوبس میں کٹے ہوئے، 4 ہری مرچیں لمبائی میں کٹی ہوئی، مسالے لے لیے ہیں، دھنیا پاؤڈر اور زیرہ کو پیس لیا ہے، چکن پاؤڈر لے لیا ہے۔ توے میں اب ہم پیاز ڈال دیں گے۔ ہم نے جتنے بھی اسپائسز لیے ہیں وہ 1 چمچ کے قریب لیے ہیں۔ پیاز کو ہم اچھی طرح فرائی کریں گے جب تک اس کا رنگ بدل نہ جائے۔ اچھی طرح جب بھنائی ہو جائے گی اور اس کا رنگ چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں جو ہم نے چکن میرینیٹ کیا تھا سرکے کے ساتھ وہ اس میں شامل کر دیں گے۔ لہسن اور ادرک ڈال دیں گے، پہلے سے لہسن ادرک کی بھنائی کر دیں گے۔ جب یہ تھوڑی مکسنگ اچھی ہو جائے گی تو ہم اس پہ اپنا میرینیٹ کیا ہوا چکن جو ہم نے سرکے کے ساتھ میرینیٹ کیا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ یہ دیکھیں ویورز، اچھے سے بھنائی ہو گئی ہے لہسن اور ادرک کی پیاز کے ساتھ۔ اب ہم نے چکن اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو بھی اچھی طرح مکسنگ کر لیں گے اس پیاز کے ساتھ، اور اس کو اتنا بھونیں گے کہ یہ چکن وائٹ فارم میں آ جائے۔ کچھ ہی منٹ لگیں گے، چکن اپنی شکل بدل لے گا اور وائٹ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں ویورز، چکن وائٹ کلر کا ہو گیا ہے۔ اب اس میں سفید زیرہ اور دھنیا پاؤڈر جو ہم نے پیس کے رکھا تھا 1 چمچ، وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ ساتھ ہی سارے اسپائسز، نمک، لال مرچ، ہلدی، کٹی ہوئی لال مرچ 1 چمچ جو ہم نے لی تھی وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے، اور چکن پاؤڈر یہ آپشنل ہے، اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں، اس سے ذرا اچھا فلیور آتا ہے۔ اب ان سب کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ جتنا مسالہ ہم نے ڈالا ہے یہ سارا کے سارا چکن کے ساتھ اچھی طرح لگ جائے۔ یہ دیکھیں ویورز، بنائی ہو چکی ہے۔ اب اس کو ہم 10 سے 15 منٹ کے لیے ڈھک کر پکائیں گے درمیانی آنچ پر۔ ہمارے 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں ویورز، چکن کا پانی تقریباً خشک ہو گیا ہے۔ اب اس میں کٹے ہوئے ٹماٹر، ہری مرچیں جو ہم نے لمبائی میں کاٹ کے رکھی تھی 4 عدد، وہ بھی شامل کر دیں گے اور اس کی پھر سے بھنائی شروع کر دیں گے۔ اچھی طرح مکسنگ کرنے کے بعد تاکہ ہمارے ٹماٹر ٹینڈر ہو جائے تو ہم اس کو دوبارہ سے ڈھک کر 10 منٹ کے لیے بند کر دیں گے۔ تاکہ چکن ٹینڈر ہو جائے۔ لیجیے ویورز، چکن کا پانی خشک ہو گیا ہے، ٹماٹر بھی گل چکے ہیں۔ اب اس میں دہی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ یہ دیکھیں ٹماٹر کہیں کہیں نظر آ رہے ہیں جس کو ہم چمچے کی مدد سے ہلکا ہلکا پیس رہے ہیں۔ اب اس میں دہی ڈال دیں۔ دہی ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ یہ دیکھیں ویورز، اس کی بھنائی ہو رہی ہے، ہری مرچی بھی ٹینڈر ہو چکی ہیں، ٹماٹر بھی تقریباً نرم ہو چکے ہیں۔ اب اس میں ہم آدھا چمچ گرم مسالہ پسا ہوا ڈال کر دوبارہ سے ڈھک کر رکھ دیں گے
تاکہ جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے چکن ٹینڈر ہونے میں وہ بھی مزید ہو جائے۔ 5 منٹ کے لیے ڈھک دیں گے۔ 5 منٹ بعد ہم اس چکن میں ہرے دھنیا کو ڈال دیں گے، کٹے ہوئے کو، اور اسی طرح مکسنگ کر دیں گے۔ چکن ہمارا ہو چکا ہے اور بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے، فلیور بھی اس کا بہت مزے کا لگ رہا ہے۔ یہ دیکھیں ویورز، چکن ہمارا بالکل ٹینڈر ہو چکا ہے۔ آپ اس میں دھنیا ڈال دیں گے ہرا، اور اس کو سرو کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہے۔ لے ویورز، ہمارا مزیدار جوسی توا چکن سرو کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہے۔ اس سے آپ چپاتی یا نان کے ساتھ کھائیں، یہ ایک مزیدار ذائقہ دے گا انشاءاللہ تعالی۔ ویورز، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، اور ہاں، اپنا پیارا پیارا کمنٹ کہاں سے کر رہے ہیں کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے۔ اللہ حافظ۔